جمہوریت کو نواز شریف کی بادشاہت سے خطرہ ہے۔ میاں صاحب آپ کے دن گنے جا چکے۔ الطاف حسین صاحب سے ہمارا مکمل قطع تعلق ہے۔ ہم دوستی نبھانا بھی جانتے ہیں اور دشمنی کا قرض اتارنا بھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ آج وزیر اعظم کی سربراہی میں تمام پارٹیز جمع ہوئیں اور ان کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کے حوالے سے جو تعلقات چل رہے ہیں، پاکستان کے خاص طور پہ جو بھارت نے حالیہ دنوں میں مہم جوئی کرنے کی کوشش کی ہے، یا لائن آف کنٹرول پہ جو اندھا دھند فائرنگ کی اور اس کے بعد جس فضا نے جنم لیا ہے، اس حوالے سے کہ یہ دکھانے کے لیے بھارت کو بھی، پوری قوم کو بھی اور پوری دنیا کو کہ پاکستان کی سیاسی قیادت اس پورے معاملے پہ مکمل طور پہ متحد ہے۔ پوری دنیا کو آج پیغام دیا گیا، بھارت کو خصوصی پیغام دیا گیا کہ وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں پاکستان کی تمام سیاسی قوتیں اس معاملے پہ اکٹھا ہیں۔ وزیر اعظم کے ساتھ، حکومت پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی فوج کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ پاکستان کے عوام کے ساتھ ان کے سیاسی قائدین آج یہ پیغام دے رہے تھے، جس کے لیے آج کئی گھنٹے وہ جمع ہوئے اور انہوں نے کھل کے اس معاملے پہ بات کی، گفتگو کی، خاص طور پہ حکومت کی اس حوالے سے رہنمائی بھی کرنے کی کوشش کی۔ اطلاعات کے مطابق سب سے زیادہ جس بات پہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا وہ حکومت کی جو کارکردگی ہے، بھارت نے جو سفارتی محاذ پر جو پیش رفت کی ہے، اس حوالے سے خاص طور پہ اس حوالے سے جس چیز کو سامنے رکھا گیا اور جس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا وہ حکومت کی اور وزیر اعظم کی اس حوالے سے یہ ناکامی کہ وہ کوئی وزیر خارجہ پاکستان کو نہیں دے سکے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے کیس کی اس نوعیت سے دفاع نہیں ہو پا رہا جیسا کہ اس وقت کی ضرورت ہے، اور یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے اور یا مکمل جو حکمت عملی ہے اس حوالے سے یہ ایک بڑی خامی ہے۔ اس آل پارٹیز کانفرنس کے بعد موجودہ سیاسی ماحول کے حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے اور ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف سے تھوڑی سی دوری اختیار کی ہے، عمران خان کو قدر تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ وہ کسی بھی ایسی کاوش کا حصہ نہیں بن سکتی جس کا مقصد حکومت کو پلٹنا ہو، نظام کو ہلانا ہو یا جمہوریت کے تسلسل میں خلل ڈالنا ہو۔ یہ وہ پیش رفت ہے، یہ وہ سینس ہے جو کہ پریویل کر رہا ہے 90 کی رہائی کے آخر سے، جب محترمہ بے نظیر بھٹو اور جناب نواز شریف نے میثاق جمہوریت پر لندن میں سائن کیا تھا، جس کے بعد سے ان دونوں جماعتوں کا کلی عہد یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی حکومتوں کو گرانے کی کسی کاوش کا حصہ نہیں بنیں گی، اور اس کے علاوہ میثاق جمہوریت کے کئی دوسرے پوائنٹس بھی ہیں۔ آج اس سلسلے میں اس موقف کی نشاندہی کی پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ جناب بلاول بھٹو نے، جو کہ آج اس بڑی اہم کانفرنس میں انہوں نے پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ بھی کیا، ان کی پشت پہ کھڑے ہوئے تھے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنما جناب خوش سید خورشید شاہ، جناب اعتزاز احسن اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے تمام نامی گرامی رہنما اور بلاول بھٹو زرداری نے نہ صرف یہ کہ آج اس اہم کانفرنس میں پیپلز پارٹی کے اس وفد کو لیڈ کیا، اس کے بعد پیپلز پارٹی کی موجودہ سیاسی حوالے سے، سیاسی ماحول کے حوالے سے اپنے موقف کا بھی اظہار کیا، جس میں خاص طور پہ یہ بات دیکھنے میں آئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ وہ حزب اختلاف کی ساری لائم لائٹ پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو نہ دے اور کسی ایسی کاوش کا حصہ نہ بنے جس سے کہ تحریک انصاف کی لیڈ کرتی ہوئی نظر آئے، عمران خان لیڈ کرتی نظر آئے، پیپلز پارٹی اس کی بی ٹیم بنتی نظر آئے۔ اس لیے لگ یہ رہا ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی نے یہ بھانپ لیا ہے کہ اس کا دراصل مقابلہ حزب اختلاف کی جماعت کی حیثیت سے براہ راست پی ٹی آئی سے ہے، اور آئندہ انتخابات میں بھی اس کی جو پاور بیس ہے یا اس کی جو سیاسی بیس ہے وہ دراصل پاکستان تحریک انصاف کو منتقل ہو رہی ہے۔ اسی پوری صورتحال کو دیکھتے ہوئے آج جناب بلاول بھٹو زرداری نے اس نازک موڑ پہ، جب تحریک انصاف ایک بار پھر حکومت کے خلاف ایک بڑا سیاسی ایکشن کرنے جا رہی ہے، عمران خان نے وعدہ کیا ہے کہ
کہ وہ محرم کے بعد عاشورے کے بعد اسلام آباد کو بند کر دیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے عمران خان کے حوالے سے گفتگو بھی کی اور انہوں نے ان کی سیاست میں کئی خامیاں ڈھونڈی۔ بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے تقریباً 52 سال سربراہ ہیں، جن کی عمر عمران خان سے آدھی ہے، مگر آج ان کا لہجہ بہت معتبر تھا، میچور بات کر رہے تھے اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودہ سیاسی پوزیشن کو بہت اچھے الفاظ میں بیان کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا سیاسی آئیڈیالوجی بھی ہے اور ہمارا کمٹمنٹس ہے، اور we are restrained within a democratic framework, and I am restrained by the commitments I have to Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto and Shaheed Zulfikar Ali Bhutto۔ میں کبھی بھی نہیں جمہوریت کے خلاف یا ایسی کچھ چیز میں شامل ہو سکتا ہوں، تو یہ کنسرنز ہے۔ جب عمران خان یہ سولو فلائٹس کرتے ہیں نا، پھر مشکل ہوتا ہے باقی پارٹیز کے لیے، اس لیے آپ نے اپنا پلان بنا دیا ہے لیکن وے فارورڈ آپ نے نہیں دکھایا ہے۔ لیڈرشپ کا یہ دس از دا رول آف لیڈرشپ، کیا نہ صرف پروٹیسٹ کرے، because protest raises awareness, so raise awareness, do your process، مگر راستہ بھی دکھائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اور تحریک انصاف کی راستے الگ الگ ہیں، یہ ہمیشہ سے واضح تھا، لیکن آج بڑے نپے تلے انداز میں بلاول بھٹو زرداری نے جناب عمران خان کی حکمت عملی کے حوالے سے، ان کے سیاسی پلان کے حوالے سے کافی نقائص بیان کیے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف جو حزب اختلاف کی دونوں کلیدی جماعتیں ہیں، ان کے درمیان فاصلہ اس وقت بھی نمایاں ہو گیا تھا جب جناب عمران خان نے جلسہ عام کیا۔ رائیونٹ جلسہ پرسوں جو ان کا فرائیڈے کو جلسہ ہوا تھا، اس میں انہوں نے ایک بار پھر جناب آصف علی زرداری کے حوالے سے وہ گفتگو کی جو وہ پچھلے کچھ عرصے سے نہیں کر رہے تھے، اور اس طرح سے بات واضح ہو گئی کہ انہیں یقین ہو گیا ہے کہ اب پیپلز پارٹی ان کے ساتھ نہیں ملے گی۔ نواز شریف جب چیف منسٹر تھا، آصف زرداری کے اوپر الزام آیا کہ $60 ملین اس کا سوئٹزرلینڈ میں پڑا ہے۔ کس منہ سے نواز شریف آصف زرداری کو کہے گا کہ پیسہ واپس لے کے آؤ جب اپنا سارا پیسہ باہر پڑا ہے؟ کس منہ سے یہ کہے گا بڑے بڑے مگرمچھوں کو کہ ٹیکس کی چوری نہ کرو جبکہ سب سے بڑا ٹیکس چوری خود ہے؟ حزب اختلاف کی اس کوشش میں جس کو عمران خان لیڈ کر رہے ہیں، ان کی جماعت اور ان کے ساتھ عوامی مسلم لیگ کے شیخ رشید ہیں، شاید ان کو احساس ہو چکا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی صورت میں ان کے ساتھ نہیں ملے گی۔ اسی لیے جناب شیخ رشید جو کہ اب سے کچھ عرصے قبل بلاول بھٹو زرداری کے لیے پیپلز پارٹی کے لیے ان کی تنقید میں کافی نرمی آ گئی تھی، کل ان کا وہی انداز لوٹ آیا جو کہ اس سے پہلے ہوا کرتا تھا، معاف کیجیے گا، جمعے کے جلسہ عام میں شیخ رشید پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے اپنا لب و لہجہ ریسٹور کر چکے تھے جو انہوں نے ہمیشہ برقرار رکھا تھا۔ افسوس مجھے بہت ہے، میں نے بلو رانی کو شہزادہ بنانا چاہا، میں نے پوری کوشش کی اور میں نے اس کو کہا کہ اپنے باپ کی بات پہ نہ جانا، بچیا بچ کے اپنی ماں اور اپنے نانا کو فالو کرنا۔ یہ تھا شیخ رشید کا کہنا، جس کی وجہ سے یہ صورتحال اب مکمل طور پہ بدل گئی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اس کی مزید ترجمانی جناب بلاول بھٹو زرداری نے آج کی۔ لیکن جمعے کا جلسہ جو کہ بہرحال بہت بڑا جلسہ تھا، پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی قوت کا بھرپور اظہار بھی تھا، لیکن اس جلسے میں کئی مواقع پر جو زبان استعمال کی گئی وہ یقینی طور پہ انتہائی قابل اعتراض تھی، اور اگر اس زبان سے گریز کیا جاتا تو اس جلسے کا اور خود جناب عمران خان کا سیاسی قد وقات ضرور بڑھتا۔ لیکن یہ بد زبانی، یہ بد کلامی صرف عمران خان اور تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پہ نہیں ہوتی، ہماری سیاسی قیادت کا وتیرہ بن گیا ہے، اور جس کو سن کے پاکستان کے عوام کو ہول اٹھتا ہے۔ اس کی جھلک دکھاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جمعے کو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہر لحاظ سے ایک بڑا جلسہ تھا، ایک پر اثر جلسہ تھا۔ یقینی طور پہ حزب اختلاف کی جو بھی سیاسی ایکٹیویٹیز پاکستان میں ہیں اس کے لحاظ سے بہت بڑی نمایاں ایکٹیویٹی تھی۔
हर लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे मौसर सियासी जमात है। इमरान खान हिज़्ब इख्तिलाफ के सबसे ज़्यादा मौसर रहनुमा हैं और यकीनी तौर पे एक बाअसर हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार तहरीक इंसाफ और इमरान खान अदा कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे माहौल में इमरान खान की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि बहरहाल हिज़्ब इख्तिलाफ किसी जमहूरियत में एक उसका वो किरदार होता है, एक शैडो गवर्नमेंट का किरदार होता है। हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग कहलाते हैं, इसलिए उनकी गुफ्तगू, उनका अंदाज, उनकी हिकमत अमली, उनका तमाम जो ज़िंदगी है और जो जिस तरीके से वो अपने आप को आवाम के सामने पेश करते हैं वो यकीनी तौर पे बहुत मौसर भी होना चाहिए और बहुत सोबर भी होना चाहिए। लेकिन अक्सर देखने में आया है कि जब तहरीक इंसाफ का जलसा होता है, जनाब इमरान खान जज्बाती अंदाज में तकरीर कर रहे होते हैं, तो शायद वो चंद अल्फाज या उनको लब लहजा ऐसा होता है जो पाकिस्तान के सबसे बड़े कौमी रहनुमाओं में से एक रहनुमा का होना नहीं चाहिए। उस गुफ्तगू में हर सूरत में एक मोतदिल अंदाज चाहे हो ना हो, लेकिन अल्फाज का जो तयन है या अल्फाज का जो इंतखाब है वो यकीनी तौर पे ऐसा हो कि जब ख़ानदान या पूरी कौम उसको देख रही हो तो उसको उस पर एतराज़ ना हो या उसके लिए कोई अच्छी मिसाल ना बने। बहुत बड़ा, बहुत ही भरपूर, बहुत ही एक पुरअसर जलसा हुआ रायबंड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन इस मौके पे जो इस स्टेज से जो कि तहरीक इंसाफ का तरतीब दिया हुआ था, चंद लम्हात के लिए या चंद मौक़ों पे जो गुफ्तगू हुई वो किसी भी सूरत में कौमी रहनुमाओं के शुआर के मुताबिक नहीं है। ये कौमी शुआर के एक मुखालिफ एक चीज़ है और किसी भी सूरत में उसे एक अहसन और अच्छी चीज़ नहीं कहा जा सकता। ये फिरौन जो 60 करोड़ की दीवारों में के अंदर हजारों एकड़ों में बैठे हुए हैं महलों में, ये इनका पैसा चोरी करके बाहर ले जाते हैं। यार रायगढ़ में लोगों से पूछे किस तरह इन फिरौनों ने लोगों की जमीनें किस जोर से कब्जा की, जबरदस्ती ली। हमने अपनी आंखों से इन फिरौनों को गिरते देखा है और नवाज शरीफ तुम्हारा भी आखिरी वक्त आ गया। मरियम बीबी, आपने जो मोटू गैंग अपने साथ रखी हुई है प्रोपेगेंडा करने के लिए, अल्लाह आपको सच बोलने की हिदायत करे। शर्म करो ख्वाजा आसिफ, तुम्हारी तरह के दरबारियों को शर्म आनी चाहिए। डूब मरो। हमारे घरों में बंदूकों की जगह मशीन गन्स है, हमारे पास एटम बम है, हम किसी से नहीं डरते। अगर हमारा चोर वजीर आजम डरता है तो लानत हो उस पे। ये कौन सी जमहूरियत है? जमहूरियत की बातें करते हैं, जब हम इसे कहते हैं तुम चोर हो तो कहते हैं जमहूरियत को खतरा है। लानत ऐसे जमहूरियत पर कि वजीर आजम चोरी करे। ऐसी क्या जमहूरियत? इससे तो गंदी हुकूमत बेहतर है, इससे तो मार्शल लॉ बेहतर है। खान साहब, वो बेचारे को दिल का मरीज बना दिया, वो खत्म हो जाएगा और हम चीखते रहेंगे। और हमने इसका जनाजा उठाना है। अगर हम तमाम सियासी गंदे अंडे एक ही टोकरे में इकट्ठे हो जाए, मैं ठोकर मार के गिरा दूंगा। अगर आज नवाज शरीफ साहब आप देख रहे हो, अगर ये मजमा थूके तो तुम अपने जाती उम्र में डूब जाओ। अगर ये मजमा पेशाब करे तो तुम्हारे यहां सैलाब आ जाए। यहां लेडीज बैठी हैं इसलिए बड़ा पार्लिमानी जुमला छोड़ रहा हूं। ये चोर मिले हुए हैं राह के साथ, ये दहशतगर्द मिले हुए हैं राह के साथ। लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि ये गुफ्तगू पाकिस्तान के सिर्फ ये सियासी रहनुमा नहीं करते। पाकिस्तान के सियासी कायदीन जब गुफ्तगू करते हैं, अवामी जलसों से खिताब करते हैं, उस मौके पे जो उनका लबो लहजा होता है, जो गुफ्तगू होती है, जो अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं, वो कौम के लिए किसी भी सूरत में वो रहनुमाओं की ज़बान नहीं हो सकती। वो कौम को सिमत दिखाने वाले, रास्ता दिखाने वाले, कौम को बनाने संवारने वालों की ज़बान नहीं हो सकती। ये सिर्फ इमरान खान, शेख रशीद या परवेज़ खटक का मसला नहीं है। वो ख्वाजा आसिफ, वो माजा गामा रंगबाज, इंटरनेशनल आवारागर्द भटकता फिरता था। ट्रैक्टर ट्राली नु चुप कराओ जरा। बड़ा भाई नवाज शरीफ हिटलर है।
और शहबाज शरीफ मुसोलिनी है। बहाने मत बनाओ बुज़दिल खान। इमरान खान चोर है, पाकिस्तान का दुश्मन है, पाकिस्तान का गद्दार है। इसका यहूदी एजेंट होने के लिए इतना ही काफी है कि फजल रहमान का कहा गया। वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और चौधरी निसार तेरे को पूरा पिंड ही जानता है। तू विग लगा के फिरता है मिस्टर बीन। इमरान खान साहब को पागलपन का दौरा पड़ता है। हमारा चोर वजीर आजम डरता है तो लानत हो उसको, लानत बेचते हैं। इन तमाम शख्सियात के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल कहा जाता है वो है सियासी कायदीन, पाकिस्तान के सियासी कायदीन, पाकिस्तान के अवाम के कायदीन। लेकिन ये सिलसिला अभी का नहीं है, ये तहरीक इंसाफ का सिलसिला नहीं है, ये काफ़ी अरसे से ये सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में शायद जो पाकिस्तान के पुराने सियासत के तालिब इल्म हैं वो जानते हैं कि इसकी इब्तिदा जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने दौर में की थी और हालिया सालों में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत किसी सूरत में इसमें पीछे नहीं रही है। ख़ुद जनाब शहबाज शरीफ इस हवाले से तमाम हुदूद क्रॉस करते नज़र आए हैं। आज उनकी जमात को और ख़ुद उनको शायद शिकायत हो इमरान खान से उनके लब लहजे के हवाले से, लेकिन इसकी बहुत बड़ी बुनियाद में और इसकी एक बुरी मिसाल बनाने में ख़ुद शहबाज शरीफ साहब का बहुत बड़ा किरदार है। अली बाबा 40 चोरों की जो लूट खसूट है उसको जितनी मर्जी बेनज़ीर की कब्र का सहारा लेकर छुपाओ, खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है और इस 23 मार्च यौम पाकिस्तान की कसम है कि जब तक ये कौम इस लूटी हुई दौलत को वापस लाकर अवाम के कदमों में निशावर नहीं करेगी, हम चैन से नहीं बैठेंगे। बिल्कुल जरदारी, मैं आज इस अजीम मजमे को गवाह बनाकर कहता हूँ, खुद सीट खाली कर दो, पैसे हमारे हवाले कर दो, वगरना तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे और तुमसे कौम की बहाली करेंगे। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना, कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। रहमान मलिक जो झूठों का आईजी है, आईजी रहमान मलिक झूठों का आईजी है और कौमी खजाने से 50 करोड़ रुपया निकलवाया उसने और अब वट्टू भी इसमें शामिल हो गया है। वट्टू, ये कौम तुम्हारा चिट्टू बना देगी अगर तुमने ये काम किया। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं सियासतदानों की हिकमत अमली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली और उसका वादा कि आशूरे के बाद वो इस्लामाबाद को बंद करेगी, बराह रास्त कार्रवाई करेगी, हुकूमत को गिराने की कोशिश करेगी। हम इसका सियासी तज्जिया लेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। लगता है वो मनाजिर जो हमने अगस्त 2014 में इस्लामाबाद में देखे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना दिया था, शायद वो मनाजिर एक बार फिर पाकिस्तान के अवाम इस माह देखेंगे, क्योंकि जुमे को तहरीक इंसाफ ने अपने जलसा आम में जनाब इमरान खान ने ऐलान किया कि वो आशूरे के बाद हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, एक बड़ी तहरीक करने वाले हैं और इसके लिए वो इस्लामाबाद को बंद कर देंगे। इससे ज़्यादा उन्होंने नहीं कहा, लेकिन अगस्त में जब उन्होंने धरना दिया था तो एक तो वो धरना था जो कि कई हफ्ते जारी रहा, मगर इस दौरान उन्होंने सिविल नाफरमानी की एक तहरीक का भी आगाज़ किया था जिसमें उन्होंने अवाम से कहा था कि वो बिल ना दें, वो टैक्स ना दें, वो अपने पैसे बैंकों के ज़रिए ना भेजें और इस किस्म के कई उन्होंने मुतालबात किए थे या अवाम से दरख्वास्त की थी कि वो मुकम्मल तौर पर हुकूमत का हर लिहाज से बॉयकॉट कर दे। वो धरना कामयाब नहीं हुआ था और वो सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल को भी पॉजिटिव कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया था और बिलाखिर ये सियासी जो तहरीक थी और जो कैंपेन थी वो ख़त्म हुई थी। लेकिन एक बार फिर ऐसा लगता है कि इमरान खान उसी रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। इसका तज़किया हासिल करेंगे, इसका अंजाम क्या होगा, इसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर सियासी तज़कियाकार और मुसन्निफ जनाब प्रोफेसर डॉक्टर रसूल बख्श रईस ने। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपको क्या लगता है कि इमरान खान 14 अगस्त और 2014 और उसके बाद कई महीनों की जो तहरीक उन्होंने चलाई जिसमें पूरी क़ुव्वत से उन्होंने हुकूमत को गिराने की कोशिश की, इस वक्त वो ये करने जा रहे हैं, क्यों वो समझ रहे हैं, आपके ख्याल में क्या वो समझ रहे हैं कि इस दफ़ा उनको कामयाबी मिलेगी? क्या आपको हदफ लगता है उनका?
میرا خیال یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد میں جا کے وہ حکومت کو کام کرنے سے روکیں گے، دفاتر بند کرانے کی کوشش کریں گے، ہنگامہ ہوگا، گرفتار ہو سکتے ہیں، تشدد ہو سکتا ہے، اور ایک بحران کسی کیفیت وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے مرکز میں، اور اس کا عکس پھر باقی شہروں میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تصادم کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں اور حکومت کے ساتھ لازمی طور پر تصادم ہوگا اگر یہ لوگوں کو بڑی تعداد میں لے جاتے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور یہ ایک امتحان ہوگا حکومت کے لیے بھی کہ کس طرح سے وہ ہینڈل کرتے ہیں، کہ کیا وہ پولیس کے ذریعے کارروائی کرتے ہیں، ان کو گرفتار کرتے ہیں، ڈنڈے برساتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، یا بات چیت کرنے کے لیے دعوت دیتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت ماحول جو ملک میں سیاسی درجہ حرارت ہے، عوامی جذبات ہیں، خیالات ہیں، وہ کتنے اس چیز کے لیے سود مند ثابت ہو سکتے ہیں، فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں اس قسم کی تحریک کے لیے؟ کیا عوام میں اس طرح کا ارتعاش، اس طرح کا جذبات، اس طرح کے خیالات ہیں کہ وہ کسی پرزور طریقے سے، پرتشدد طریقے سے حکومت کو ہر صورت میں گرانے کے لیے بڑی تعداد میں سڑکوں پہ نکل آئیں؟ آپ کو لگتا ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ملک میں، سارے ملک میں ایسی صورتحال ہے جو ایوب خان کے خلاف تھی یا ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف پی این اے کی تحریک تھی۔ ایسا نہیں ہے، یہ ایک سیاسی جماعت کی تحریک ہے جس میں باقی سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، سماج کے دوسرے طبقے نہیں ہیں۔ ان دو تحریکوں کے ساتھ ہم اس کا موازنہ کریں تو یہ ایک سیاسی جماعت کی تحریک ہے جس کے اندر جذبہ بھی ہے، ولولہ بھی ہے، ینگ لوگ بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بڑی تعداد میں آتے ہیں، لیکن اس کو میں ایک قومی تحریک کے طور پہ قرار نہیں دے سکتا۔ آپ کے خیال میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا عمران خان یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس میں اتنے کامیاب ہوں گے کہ حکومت کو اسٹیپ ڈاؤن کرنے پہ مجبور کر دیں گے، یا یہ کہ وہ ایک سوچی سمجھی سیاسی حکمت عملی پہ کام کر رہے ہیں، یا محض ان کا یہ ایک ڈیسپریشن ہے کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے ایک آخری کوشش کریں اور حکومت کو گرا دیں؟ یہ میرے خیال میں ان کا آخری حربہ ہے کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ انتخابات 2018 میں نہ ہوں، اگلے سال ہو جائیں، کیونکہ اگر 18 میں ہوتے ہیں تو خیال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت اپنے ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے، اور لوگوں کو اگر وہ دکھاتے ہیں کہ یہ ہم نے کام کیا ہے اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ ترقی کے کافی منصوبوں پر وہ کام کر رہے ہیں، وہ اگر میچور ہوتے ہیں تو غالباً تحریک انصاف وہ انتخابی اہداف حاصل نہیں کر سکے گی جو کرنا چاہتی ہے۔ لیکن اگر یہ حکومت کو گرانے میں ایک بحران پیدا کرنے کے بعد کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر سارے عوام کی نظریں اس سیاسی جماعت اور ان کے قائدین پہ ہوں گی کہ انہوں نے حکومت کو گرایا ہے تو اگلی حکومت بھی یہی بنائیں گے، اور جو پھر اپورچونسٹ پالیٹیشنز ہیں ان کا رخ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو انتخابی سیاست ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ یہ صرف عمران خان کی مخالفت صرف حکومت نہیں کر رہی، حزب اختلاف کی جماعتیں بھی ان کی کھل کے مخالفت کر رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ نہیں ہے، جے یو آئی ان کے سخت مخالف ہے، اے این پی مخالف ہے، ایم کیو ایم مخالف ہے، یہ تمام بڑی سیاسی جماعتیں بھی مخالف ہیں۔ اس ماحول میں کامیابی کے کتنے امکانات ہیں اور تنہائی کے کتنے امکانات ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں حزب اختلاف کا کردار بھی ادا کرنا چاہتی ہیں، لیکن ساتھ ان کا خیال یہ ہے کہ پارلیمانی جمہوریت کی جو روایات ہیں ان کو برقرار رکھا جائے۔ جس حکومت کی پاس اکثریت ہے، سیاسی جماعت کے پاس اکثریت ہے، اس کو حکومت کرنے کا حق ہے، مخالفت ضرور کرنی چاہیے، لیکن غیر جمہوری طریقے سے حکومت کو نہیں گرانا چاہیے۔ وہ ان کا ساتھ نہیں دیں گی۔ عمران خان اکیلے چلیں گے، ان کے ساتھ دو اور اشخاص ہو سکتے ہیں، ایک شیخ رشید صاحب ہیں اور ایک محترم طاہر القادری صاحب ہیں۔ وہ اپنی طاقت آزمائی کرتے رہتے ہیں، زبان بھی آپ نے جس طریقے سے سنائی وہ بھی استعمال کرتے رہتے ہیں۔ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ دو اشخاص پاکستان میں کوئی عوامی تحریک چلا سکتے ہیں یا اس کے قابل ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر رسول بشر رئیس ہمارے ساتھ تھے۔ وقفہ، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے، جس کے بعد ہم آج کی دوسری اہم ترین خبروں کے ساتھ واپس آئیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔
वेलकम बैक। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ की आज सबसे अहम मसरूफियत ये रही कि उन्होंने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक फोर्स का आज दौरा किया। ये वो फोर्स है पाकिस्तान की फौज की इंतहाई अहम आम, जिसका काम है कि जंग की सूरत में या किसी भी महाजाराई की सूरत में पाकिस्तान के जौहरी असासों को किस तरह से इस्तेमाल करना है। स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक फोर्स का ये दौरा जनरल राहील शरीफ का इंतहाई अहम मौके पर हुआ है। इसके बारे में मजीद तफसीलात तो नहीं बताई गई, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के हवाले से ये एक अहम पैगाम था। दूसरी जानिब पूरी दुनिया और खुद भारत में इस बात की आगाही बढ़ती जा रही है कि अगर सूरत हाल पर भरपूर तरीके से काबू ना पाया गया तो भारत के लिए नुकसान ही नुकसान है, और इस खित्ते की में दिलचस्पी रखने वाली तमाम बड़ी कुव्वतें अब मुस्तैद नजर आती हैं। इत्तलात ये आ रही हैं कि इस वक्त चीन, बरतानिया और अमेरिका बराह रास्त पाकिस्तान और भारत से बात कर रहा है कि फौरी तौर पे टेंशन को कम किया जाए। इसी दौरान भारत की जानिब से भी इत्तलात ऐसी ही आ रही हैं कि वहाँ पर कारोबारी दुनिया और ख़ास तौर पे भारतीय मईशत से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम कुव्वतें इस वक्त हुकूमत पर दबाव डाल रही है कि टेंशन को कम किया जाए। लेकिन इसी दौरान भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग या शायद उस खौफ के तहत जो रद्द अमल के पाकिस्तान की जानिब से कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, एक सूरत हाल इस वक्त ऐसी जन्म ले रही है जो कि कशीदगी को जन्म लेती है, को बढ़ाती हुई नजर आ रही है, जिस पस मंजर में इस वक्त आलमी कुव्वतें मुतहर्रिक हैं और उनकी कोशिश है कि फौरी तौर पे इस सिलसिले में कोई मुस्तैद कार्रवाई करे और पाकिस्तान और भारत इस हवाले से टेंशन को तेजी से कम करे। इस दौरान भारतीय हुकूमत की इश्तियाल अंगेजी के हवाले से जो ताज़ा तरीन खबर आई है वो बारामूला में आई है, जहाँ पर नाकाबिल फहम अंदाज में भारत ने आज दावा किया है कि एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर किया है कुछ लोगों ने, और वो बारामूला के इलाके में दाखिल हुए हैं जहाँ उन्हें चैलेंज किया गया है। और इंतहाई मुबहिम इत्तलात में ये बताया गया है कि आज एक भारतीय फौजी को इन हमला आवरों ने हलाक भी कर दिया है। ये भारत नहीं बताता कि आखिर कैसे मुमकिन होता है कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल जिस पे 3 तहें लगी हुई हैं, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा एक गार्डेड, सबसे ज़्यादा जिस पर कि चौकसी होती है, वो वाली लाइन ऑफ कंट्रोल है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग कैसे अंदर दाखिल हो जाते हैं। आज बारामूला का वाक़या हुआ है, लेकिन मजमूई तौर पर भारत में तासुर यही उभारने की कोशिश की जा रही है कि ना जंग का खतरा है, ना भारत कोई मुहिम जुई करने वाला है, और ये पूरा माहौल जो है अब इसमें कोशिश यही है कि किसी सूरत से माहौल को और टेंशन को तहलील किया जाए। पूरी सूरत हाल क्या है पाकिस्तान का इस सिलसिले में, रद्द अमल क्या है, और आज की इस डेवलपमेंट पर हम बात करते हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है वफाकी वजीर दिफा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। फरमाइएगा कि पहले तो ये बता दीजिए कि क्या आपके पास इत्तलात है, ये जो बारामूला का वाक़या हुआ है जिस पर भारत में काफ़ी आज वावेला मच रहा था, उन्होंने कहा एक उनका फौजी भी मारा गया है, हमारी क्या इत्तलात है? कि मैं खान साहब ये सारी जो कशीदगी का जो बढ़ावा है या इस कशीदगी का इंक्रीज होना, टेंशन जो हैं वो फ्लेयर अप होनी, तो सारा कुछ हिंदुस्तान की तरफ से हुआ है। पाकिस्तान ने तो किसी स्टेज के ऊपर कोई ऐसी प्रोवोकेशन नहीं की जिससे टेंशन बढ़ती। यहाँ आके जिनका पहला मैच पड़ा है उसमें हर रोज, आज आप देख रात को जो बारामूला में जो कुछ हुआ है, पहले उन्होंने कहा जी बंदे पकड़ लिए, फिर उन्होंने कहा जी बंदे कोई पकड़े नहीं गए, फिर उन्होंने कहा बंदे मार दिए हैं 2, फिर उन्होंने कहा जी कोई नहीं बंदा मरा। ये उनको पता ही कुछ नहीं है मैं किसी बात का। घंटों के अंदर वो अपने बयानात बदलते हैं, एक तरफ सबूत की बात करते हैं, उसके बाद सबूत नदारत। तो ये आई थिंक दे आर अपना मजाक जो है वो खुद ही बना रहे हैं। हम तो एस्केलेशन नहीं चाहते। अच्छा ये बताइएगा ख्वाजा साहब कि उड़ी के वाक़े से लेके अब तक लाइन ऑफ कंट्रोल पे मजबूरी सूरत हाल क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल की उस तरफ क्या हो रहा है, इस तरफ क्या हो रहा है, और क्या मजीद पेशरफ्त हुई इस हवाले से? ये खबरें भी आई हैं कि पाकिस्तान और भारत के जो वज़राए आज़म के मुशीर हैं, मामले खुसूसी है बराए नेशनल सिक्योरिटी, उनकी भी आपस में कोई बातचीत हुई है? क्या इस वक्त की सूरत हाल है उड़ी के वाक़े से लेके अब तक की? खान साहब हम जो है उन्होंने खासी कंसंट्रेशन जो है अपनी बढ़ाई है इधर लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ। उन्होंने अपने जो है जहाज भी वहाँ पे लेके आए हैं जहाँ उनकी रनवेज हैं,
डिवीजन जो है, फौज जो है और ज़्यादा उन्होंने वहाँ पे की है, बीफ अप की है, और भी फौजें मुख्तलिफ जगहों से लेके आए हैं। जो एक्टिविटी है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो है, बल्कि वर्किंग बाउंड्री के ऊपर भी एक्टिविटी जो है उस साइड के ऊपर खासी बड़ी है। लेकिन मैं नहीं समझता, अल्लाह ताला खैर खीद रखे, वन शुड होप फॉर द बेस्ट, कि लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं कि किसी किस्म की इवेंचुअलिटी जो है ना उसके लिए तैयार हैं। मैं फिर कहूँगा कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो डी एस्केलेशन की है। हम इसकी टेंशन्स को जो है वो बढ़ाना नहीं चाहते, हम ये टेंशन्स डी एस्केलेट करना चाहते हैं। लेकिन इफ वी आर फायर्ड अपॉन, if we become victim of any aggression by India, तो हम भरपूर जवाब देने का हक रखते हैं। अच्छा ख्वाजा साहब, ये भी इत्तलात आ रही है कि बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें अब वो इस पूरे माहौल में स्टेप इन कर रही हैं, वो इस टेंशन को कम करने के लिए हमारी हुकूमतों से राब्ते में हैं। और दोबारा मैं पूछूंगा कि क्या हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से बात हुई है? आज भी इस सिलसिले में खबर आई है कि शायद आज कोई राब्ता हुआ है या कल कोई राब्ता हुआ था। जी, मैं उनका राब्ता ये कल परसों तो नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले राब्ता हुआ है, एमओ के लेवल पे भी और एनएसए के लेवल पे भी राब्ता हुआ है। और उसमें जो है वो राब्ते का ये मतलब है कि जो है टेम्परेचर्स जो हैं वो डाउन किए जाएं। खान साहब, अगर कम टू थिंक ऑफ इट कि दुनिया भी और हमारा रीजन भी, खुसूसन हम दोनों ममालिक जो है किसी न्यूक्लियर हॉलोकास्ट का जो है रिस्क नहीं ले सकते। और जब दो ममालिक जो हैं वो एटमी हथियारों से लेस हों तो उनका जो कॉन्फ्लिक्ट जो है कैन बी वेरी वेरी डिजास्टरस। लेकिन उसके साथ साथ ये चीज जो है ये अटल है कि हम अपने जो कश्मीरी भाई हैं उनका जो आज़ादी का हक जो है उसकी भरपूर हमायत करेंगे, हर महाज पे, चाहे वो सफारती हो, इखलाकी हो, सियासी हो, डिप्लोमेटिक हो, हर महाज पे उनकी हमायत करेंगे। ये फरमाइएगा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिहाज से कुछ इक़दाम तजवीज़ किए हैं बैनुल-अक़वामी तौर पे या मौजूदा तौर पे, एनएसएस की जो बात हुई है उसके हवाले से कोई ऐसी चीज़ें जिससे कि टेंशन वाज़े तौर पे कम होती नज़र आए, या फ़िलहाल ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा? खान साहब, उन्होंने एकदम टेंशन बढ़ाई है, जिसमें मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि ये एक चीज़ ऐसी है, सिंध तास मुआहदा जो है, पानी का जो हमारा दरियाओं का जो हमारा उनका एक एग्रीमेंट है, जिसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसकी गारंटर है, वर्ल्ड बैंक उसका गारंटर है, और एक सिंगल पार्टी या कोई यूनिलैटरली उसमें कोई वॉकआउट नहीं कर सकता, उसकी भी धमकी दे दी। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक वाला ड्रामा रचा दिया। मेरा ख्याल है कि जो थोड़ा सा दे आर आउट ऑफ स्टेप विद व्हाट इज हैपनिंग, जो दिल्ली की इस वक्त हुकूमत है। लेकिन जो मुल्क इंटरनेशनल सीन पे मैटर करते हैं, जिसमें बरतानिया भी है, यूनाइटेड स्टेट्स भी है, चाइना भी है, ये सारे लोग जो है ये दोनों साइड्स को अप्रोच कर रहे हैं कि किसी तरह जो है डी एस्केलेट हो जाए टेंशन जो है, और ये टेंशन बढ़ने ना पाए। ये जो बयान दे के उसके बाद बैकआउट कर देते हैं, ये कोई ना कोई वहाँ भी कोई फरीक ऐसे हैं जो डेफिनेटली चाहते होंगे कि भाई ये सिलसिला बढ़ने ना पाए और ये कोई तबाही की तरफ खुदा न खास्ता न चले। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। हमारे वज़ीर दिफ़ा बता रहे थे कि हालिया दिनों में डेवलपमेंट्स हुई जिसके अंदर अमेरिका ने, चीन ने, बरतानिया ने दोनों ममालिक से रब्ता कायम किया है और टेंशन को कम करने के लिए इक़दाम तजवीज़ किए हैं या इनकरेज किया है दोनों मुल्कों को। इसी दौरान एक बार फिर ये बात साबित हो गई है और भरपूर तरीके से साबित हो रही है, भारत के अंदर ही साबित हो रही है, भारत के लोग, भारत का मीडिया ही साबित कर रही है कि दरअसल वो सर्जिकल स्ट्राइक जिसका तस्करा रहा
وہ کچھ اور نہیں تھی بلکہ مودی پروڈکشنز کی ایک مووی تھی جو کہ دراصل فیل ہو گئی ہے. اس کو ڈائریکٹ کیا تھا نریندر مودی کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوول نے, لیکن اس کے تمام کردار اب سامنے آ گئے ہیں اور کہانی کا بھونڈا پن کھل کے سامنے آ گیا ہے. بھارت کی طرف سے پاکستان میں سرجیکل اسٹرائک کی فلمی کہانی بہت زور و شور سے سامنے آئی تھی, لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی بھارتی حکام اب اس کی تفصیلات سامنے لانے میں مکمل طور پہ ناکام ہو گئے ہیں, بلکہ جو کچھ اب کہہ دیا ہے وہ اس کو اب سنبھالنے کے لیے تیار ہیں, یا عام الفاظ میں کہنا چاہیے کہ تھوکے کو چاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. سرجیکل اسٹرائک کے حوالے سے جس طرح سے بھارتی حکام طرح طرح کے مختلف بیانات دیتے رہے ہیں وہ اب کھل کے خود ان کے منہ پہ جا کے لگ رہے ہیں, اور بھارتی میڈیا بھی اب اس وقت تضادات سے بھری جو اس نے رپورٹنگ کی ہے وہ بھی اب دنیا کے سامنے آ چکی ہے. اس سے واضح طور پہ ثابت ہو چکا ہے کہ بھارت نے یہ پوری کہانی ایک جو رچی وہ پورا ڈرامہ تھا, بالی ووڈ کی بنائی ہوئی ایک مووی تھی, وہ مووی بھی جو کہ بری طرح سے ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے, کیونکہ اس کے تمام وہ پہلو جو کہ ہر لحاظ سے اس وقت بھی انتہائی مشکوک تھے وہ اب کھل کے سامنے آ گئے ہیں. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ سامنے آئی ہے کیونکہ آدھا بھارتی میڈیا یہ کہتا رہا کہ بھارت کے ہیلی کاپٹرز پاکستان کے اندر داخل ہوئے, یہاں پہ انہوں نے پیرا ٹروپر چھاتا بردار اتارے, اور پھر چھاتا بردار جو تھے وہ انہوں نے آنن فانن کارروائی کی, اور یہ وہ کارروائی تھی جو 4 گھنٹے چلتی رہی, لیکن اس میں ان کا کوئی سپاہی زخمی نہیں ہوا, اور وہ تمام مبینہ حریت پسند جن کے 5 ٹھکانوں پر حملہ کیا وہ سوتے سوتے سب کے سب ہلاک کر دیے گئے. نہ پاکستان کی طرف سے کوئی جواب آیا, نہ فوجی نے کسی نے جواب دیا, اور یہ تمام لوگ واپس چلے گئے. کچھ نے کہا کہ نہیں یہ رینگتے ہوئے داخل ہوئے تھے, یہ چھاتا بردار نہیں تھا. کچھ نے کہا کہ یہ لائن آف کنٹرول کے ادھر سے لوٹتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے. کوئی رینگتے ہوئے داخل ہونے کی بات کر رہا ہے, کوئی چھلانگے مارتے ہوئے اندر جانے کی بات کر رہا ہے, اور خود بھارتی میڈیا کو, بھارتی آفیشلز کو نہیں پتا کہ کون سی کہانی ہے جس کو کہ وہ سچ بتائیں. یہ ابتدا ہو گئی تھی. ہندوستان ٹائمز نے مثال کے طور پہ لکھا کہ بدھ کی رات بھارتی پیراشوٹ ریجیمنٹ کے ایلیٹ کمانڈوز کو ہیلی کاپٹر سے لائن آف کنٹرول پر بھارتی علاقے میں اتارا گیا, پھر انہوں نے پیدل سرحد پار کی اور خفیہ کارروائی کی. لیکن اسی روز انڈیا ٹوڈے جو کہ ظاہر ہے کہ بھارت کا سب سے معتبر جریدہ ہے, اس نے کہا بھارتی فوجی ہیلی کاپٹرز لائن آف کنٹرول کے دوسری طرف یعنی پاکستانی حدود میں 25 کمانڈوز کو طے شدہ مقامات پر اتار کر واپس آ گئے. تو یہ تھی ایک انڈیا ٹوڈے کی گفتگو اور ایک ہندوستان ٹائمز کی. اسی دوران اخبار دی ہندو کہتا ہے کہ کسی بھارتی ہیلی کاپٹرز نے لائن آف کنٹرول پار ہی نہیں کی, فوجی ہیلی کاپٹر بھارتی کمانڈوز کو لائن آف کنٹرول کے قریب پہنچا کر واپس آ گئے. اب بات کرتے ہیں ٹیلی ویژن چینلز کی اور سرجیکل اسٹرائک کی اور پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی, اور یہ بھول جانا کہ پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی ہو تو پاکستان کی اتنی مستعد جو ایئر ڈیفنس ہے کیا وہ بھی سوتی رہ گئی, مبینہ حریت پسند بھی سوتے رہ گئے, وہاں پہ موجود تعینات پاکستان کے فوجی بھی سوتے رہ گئے. جاگتے تھے تو صرف یہ بھارت کے فوجی جو یا تو رینگتے ہوئے داخل ہوئے یا بقول ان کے فضا سے داخل ہوئے تھے. اس پوری صورتحال کے حوالے سے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ کچھ چینلز کا اس بات پر زور تھا کہ بھارتی فوج کے ہیلی کاپٹرز, کچھ چینلز مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ وہ پاکستانی حدود کے اندر جا کے انہوں نے کمانڈوز کو اتارا ہے. ان کا مسلسل اصرار یہ تھا, ایک ونگ جو ہے میڈیا کا اس کا مسلسل اصرار جس کو کہ بھارت کے ہی آفیشلز فیڈ کر رہے تھے, وہ مسلسل کہہ رہے تھے کہ نہیں ہیلی کاپٹرز اندر گئے اور چھاتا برداروں کو اتارا. سرجیکل اسٹرائک مودی پروڈکشنز کی یہ ناکام پیشکش, اس کا بھانڈا کوئی اور پھوڑنے نہیں آیا. خود بھارتی میڈیا کے یہ کلپس ہم نے آپ کو دکھائے, حکام کی باتیں سنائی, اور اس سے سارا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر سچ بات ہوتی تو سب ایک ہی بات کر رہے ہوتے, مگر کیونکہ جھوٹ بات ہے تو 5-6 ورژن ایک ہی واقعے کے سامنے آئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ پاکستانیوں کو ہر لمحہ یہ پتا تھا کہ یہ ڈرامہ کھلا ڈرامہ ہے, یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے بلکہ حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ اگر واقعی جنگی بادل چھائے ہوتے اور اگر واقعی لگتا کہ یہ ڈرامہ نہیں ہے تو پاکستان میں بھی کاروبار سہم جاتا جیسا کہ بھارت میں ہوا جو کہ اپنے میڈیا سے بہت زیادہ انفلوئنس تھا. پاکستان میں صورتحال ڈیفرنٹ تھی. بقول بھارتی میڈیا کے جنگ ہونے والی ہے اور سرجیکل اسٹرائک ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا, لیکن پاکستان میں ایسا سکون تھا کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹس نے زبردست ترقی کی اس دوران جبکہ جنگ کے بادل چھائے ہوئے ہوں. دنیا میں یہ بات ناقابل فہم ہو سکتی ہے, لیکن کیونکہ یہاں سب کو پتا تھا کہ یہ کھلا ڈرامہ ہے, اس لیے اس دوران پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکس میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے, اور آج اس سلسلے میں تمام ریکارڈ
ٹوٹ گئے ہیں. یہ کیسے ہوا ہے یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بھارت والوں کو، بھارت کے رہنماؤں کو شاید بہت مایوسی ہوئی کہ اس ہفتے میں جب انہوں نے پاکستان پر ایک جنگی ماحول طاری کرنے کی کوشش کی، پاکستان پہ اس کا رتی برابر بھی اثر نہیں ہوا. پاکستان کے عام آدمی پہ تو کیا اثر ہوتا، پاکستان کے کاروبار پر بھی اس کا اثر نہیں ہوا، بلکہ پاکستان کے اسٹاک ایکسچینجز نے اس دوران بہت ہی روبسٹ کارکردگی دکھائی اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکس میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا، جو آج بھی جاری رہا. اور آج تاریخ میں پہلی بار 41,000 کی انڈیکس کی میں حد جو ہے وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے عبور کیا ہے، جو کہ خود ایک بہت بڑا ریکارڈ تھا. آج دن کے اختتام پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج ہی کے دن 444 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جس کے بعد یہ اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس 40,986 پوائنٹ پر بند ہوا. جس دن سے بھارت نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، دلچسپ بات یہ ہے، لائن آف کنٹرول پر حملہ کیا اور اس کو سرجیکل اسٹرائک قرار دیا. اس کے اگلے روز ہی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس جو تھا وہ 40,295 کی ریکارڈ سطح پر بند ہوا. اس کے بعد سے آج تک پاکستان اسٹاک مارکیٹ پہ 691 پوائنٹس کا اس کے انڈیکس میں اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ دوسری جانب بھارت میں اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی تھی. گزشتہ ہفتے پاک بھارت سرحدی کشیدگی کے باعث سے وہاں پر اسٹاک مارکیٹ کے انڈیکس میں تقریباً 2% جو اضافہ ہوا تھا وہ بھی پھر اس پہ بھی اثر پڑنا شروع ہو گیا ہے. لیکن پاکستان میں یہ اضافہ تقریباً 2% بڑھا ہے اور کاروبار کا اوسط حجم اس پورے ہنگامے کے دوران، اس پورے ٹینشن کے دوران تقریباً 52 کروڑ روپے، معاف کیجیے گا 52 کروڑ روپے کا حجم تھا، جو کہ روزانہ دیکھنے میں آتا تھا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے اس وقت ترکی، یورپ اور چین کے 3 بڑے مالیاتی گروپس پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 40% حصص خریدنے میں دلچسپی بھی رکھ رہے ہیں. چین کی شنگھائی کی اسٹاک ایکسچینج نے پاکستان کے ساتھ اس سلسلے میں اطلاعات کے مطابق بات چیت بھی شروع کی ہے اور پاکستان اسٹاک مارکیٹ کا 100 انڈیکس تاریخ میں کر چکا ہے اور اب تک پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی مالیت میں لگ بھگ تقریباً 1,000 ارب روپے کا اضافہ بھی ہو چکا ہے. اس کے علاوہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج ایشیا کی بہترین اسٹاک مارکیٹ بھی قرار دی جا چکی ہے. مگر یہ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ سب اس ماحول میں ہو رہا ہے جس میں کہ بھارت کی جانب سے جنگ کی، مہم جوئی کی اور سرجیکل اسٹرائکس کی باتیں کی جا رہی ہیں. اس کے لیے بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب مزمل اسلم نے، جو کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں انویسٹ اینڈ فائنانس سیکیورٹیز کے. بہت بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب. دنیا میں تو کہیں پہ بھی جنگ کی بات ہو یا کوئی اس قسم کا ماحول پیدا ہو تو سب سے زیادہ اثر جو ہے اسٹاک مارکیٹس پہ ہوتا ہے، وہ کریش کر جاتی ہیں، وہاں سے لوگ سرمایہ نکالتے ہیں، بھاگنا دوڑنے لگتے ہیں. یہ بڑا عجیب رد عمل ہے کہ منفی تو کیا بلکہ اس سے بہتر ہو گیا، اس سے بہتر کارکردگی دیکھنے میں آئی. یہ کیوں ہوا ہے؟ میں آپ کو اس میں ایک بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ زبردست بات بتاتا ہوں. جیسے آپ نے کہا کہ جب دنیا میں ایسی چیز ہوتی ہے تو مارکیٹیں کریش کر جاتی ہیں اور حکومت آتی ہے بیل آؤٹ کرنے کے لیے. اس دفعہ اس کا الٹا ہوا ہے. جس دن سے یہ شروع ہوا ہے پاکستان میں ریٹیلر اور انڈیویجول انویسٹرز، جو عام آدمی جو چھوٹی انویسٹمنٹ کرتا ہے، 1,00,000 2,00,000 5,00,000، وہ اسٹاک مارکیٹ کا 60% اس کا کنٹریبیوشن ہے. اور بلکہ حکومت کو اتنی اچھی چیزیں ہو گئی ہیں کہ حکومت کو ایک اپرچونٹی مل رہی ہے کہ حکومت اپنے حصص مارکیٹ میں عام آدمی اس کے حصص خریدنے کے لیے تیار ہے. تو یعنی کہ جب جنگی صورتحال ہوتی ہے تو یہ حکومتیں اپنی مارکیٹوں کو بیل آؤٹ کرتی ہے. اس دفعہ انڈیویجول کانفیڈنس اتنا ہائی ہے اور ان کو لگ رہا ہے کہ اتنا پوٹینشیل ہے. تو کیا یہ جو ہمارا انویسٹر ہے، جتنے بھی ہمارے انویسٹرز ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بکواس ہے، یہ جنگ منگ نہیں ہونی، کیونکہ ظاہر ہے اگر حقیقی جنگ یا کوئی واقعی کوئی سرحدوں کی صورتحال خراب ہوگی تو پھر تو کسی صورت میں بھی کم از کم اسٹاک مارکیٹ تو اسٹیبلائز نہیں رہ سکتی. یہ یقین کہاں سے آیا لوگوں کو کہ ایک لمحے بھی ان کو خوف نہیں آیا کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ جو ہے یقین جو ہم پچھلے 2 سال سے جب سے نیشنل ایکشن پلان اور جب ضرب عضب شروع ہوا تو جو باتیں بولی گئیں اس کے حساب سے ہم نے دیکھا کہ شہروں میں امن و امان، ارد گرد جو ہے جتنا کہتے ہیں کہ پہلے بھتہ خوری تھی اور دوسری چیزیں تھی، عام آدمی کا اتنا کانفیڈنس بڑھ گیا کہ آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بتا رہا تھا کہ حبیب بینک ایک ادارہ ہے، اس نے گاڑیوں کی اسکیم نکالی. ان حالات میں لوگ جنگی حالات میں خرچہ نہیں کرتے اور پیسے بچا کے رکھتے ہیں کہ کل کو ضرورت پڑ سکتی ہے.
40,000 سے زیادہ اپلیکیشن گئی گاڑیوں کی ان کے ساتھ، اور انہوں نے صرف 12 سے 14,000 اپلیکیشن اپروو کیے، جو حبیب بینک 50 ارب روپے مارکیٹ میں دے گا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ لوگوں کے دل میں کوئی خوف نہیں ہے، چاہے وہ اندرونی ہو چاہے وہ سرحدی سائٹ سے ہو، وہ جو ہے اکانومی میں انویسٹ بھی کر رہے ہیں اور اپنی لائف سٹائل پہ بھی خرچ کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پچھلے 10 سال سے کور کر رہا ہوں، اتنا سویٹ سپاٹ میں نے نہیں دیکھا. اچھا، اور اس میں آگے چل کے آپ کو کیا اور بہتری نظر آتی ہے، اور کتنی حد تک یہ ایک جنرل یوفوریا ہے، اور مگر اسٹاک مارکیٹ تو دراصل ریفلیکٹ کرتی ہے کمپنیز کی پرفارمنس. تو یہ کمپنیز بھی جو پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر ہے، لسٹڈ کارپوریٹ سیکٹر، یہ زبردست کارکردگی دکھا رہا ہوگا تو اس کے اثرات آ رہے ہیں نا. دیکھیں تقریباً ہر کمپنی، جیسے سیمنٹ کمپنیز تھی، آٹو کمپنیز تھی، بینکس تھے، یہ ساری کمپنیز اور ایون ریفائنریز، ہر کمپنی نے اپنی جو ہے ڈبل پروڈکشن کے لیے جو ہے نا ایکسپینشن اناؤنس کر دیے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کمپنیز کتنا جو ہے اپ بیٹ ہوئی ہوئی ہیں. اور اس کے بعد یہ نہیں، وہ لائن لگا کے سی پیک کے پروجیکٹ کے لیے گورنمنٹ کو درخواستیں دے رہی ہیں کہ ہمیں یہ کول پروجیکٹ دے دیں، ہم اس پہ پاور پروڈیوس، ہم اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں. چائنیز تو ڈال رہے ہیں، ہم پیسے ڈالنا چاہتے ہیں. تو کمپنیز خود اتنی زیادہ اپ بیٹ ہو گئی ہے. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب سے یہ پاکستان میں جو انٹرنیشنل ٹیکسیز 2 آئی ہیں یہاں پہ، اب تو یہاں پہ ایک ڈرائیور جو ہے وہ بھی ڈھونڈنا مشکل ہو گیا، وہ بھی 30 40 ہزار روپے کمانا شروع ہو گیا. تو ایک دم میں یہ دیکھ رہا ہوں جب سے سی پیک ہوا ہے، جو لیبر کی مائیگریشن یہاں سے ہوئی ہے نارتھ کی طرف، اور شہروں میں اب جو ہے بے روزگاری تو چھوڑیں، آپ کو بندے نہیں مل رہے کام کرنے کے لیے. تو یہ ایک بہت جیسے کہتے ہیں بوسٹ آ رہا ہے اکانومی کو آن دا گراؤنڈ، جیسے کہتے ہیں بہت واضح چینجز نظر آ رہے ہیں. اب یہ اکانومی اور یہ جو سارا ماحول آپ بات کر رہے ہیں، یہ سیاسی ہلچل سے بھی متاثر نہیں ہوتا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ اسلام آباد بند کر دیں گے، اور یہ ورنہ تو لوگ اس سے بھی متاثر ہوتے ہیں نا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی آنے والی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہونے والا. دیکھیں وہ اس کے 3 دفعہ ایسے ہوا، جیسے پچھلے جب آرمی پبلک اسکول کا ہوا، اور آج کی بات یہ کہ جب بھی کوئی نیشنل ایشو آتا ہے، ہمارے سیاستدان کے جتنے بھی اختلافات ہیں وہ اس پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ہے اس پہ سیاست نہیں کرتے اور ملک کو نقصان نہیں پہنچا رہے، جو سب سے بڑا ثبوت ہے. اور دوسری چیز یہ کہ پہلے سالوں میں آپ دیکھتے تھے کہ ہڑتالیں ہوتی تھیں، کوئی چھوٹی سی چیز ہوتی تھی، وہ بھی ختم ہو گیا. تو اب عوام کو جو ہے نا سیاستدان کی کال سے بھی کوئی ڈر نہیں لگتا. اگر کوئی بولتا بھی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ جو ہے سیاست کو معیشت سے الگ کر رہے ہیں، یہ جو ہے سیاست اور معیشت کو ملا نہیں رہے. پاکستان کے عوام نے ہی علیحدہ کر دیا ہے سیاست کو معیشت کو. بالکل. بہت بہت شکریہ مزمل اسلم ہمارے ساتھ تھے. کمر سے بریک، اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان میں توانائی کی کمی کو دور کرنے کے لیے نیا ایونیو ہے. LNG بہت بڑی تعداد میں پاکستان میں امپورٹ کی جا رہی ہے. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اب اس کی ادائیگی کے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. پاکستان کو ایک مسئلہ اس کے انرجی سیکٹر میں سرکولر ڈیٹ کا، گردشی قرضوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان کے ساتھ ہے. 300 سے 350 ارب روپے کے گردشی قرضے، ایک نیا گردشی قرضہ اس LNG کی امپورٹ کی وجہ سے پیدا ہونے کا خطرہ ہے. وفاقی وزیر پیٹرولیم جناب شاہد خاقان عباسی سے پوچھیں گے اس معاملے پر چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پاکستانی معیشت کو جو وہ گھمبیر مسائل پیش ہیں، ان میں پاکستان کی توانائی کے سیکٹر کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو گردشی قرضے کہلایا جاتا ہے، جو ایک بار پھر بڑھ کے اطلاعات کے مطابق تقریباً 650 ارب روپے تک پہنچ رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، طویل عرصے سے جاری ہے. اس حکومت میں آنے کے بعد اس کو درست کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ایک بار پھر یہ گردشی قرضے تقریباً 650 ارب روپے تک پہنچ گئے ہیں. اب اس میں ایک نئے مسئلے کا اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان میں توانائی کے پیداوار کو بہتر بنانے کے لیے بڑی تعداد میں اب LNG امپورٹ کی جا رہی ہے. یہ مایا گیس جو قطر سے امپورٹ کی جاتی ہے، اب اس کی ادائیگیوں کا مرحلہ ہے، اور اب لگتا ہے کہ LNG سیکٹر بھی گردشی قرضوں کے پہاڑ کے تلے دبنا شروع ہو گیا ہے اور اس کی ابتدا ہو گئی ہے. یہ اچھی خبر نہیں ہے. پاکستان میں درآمدی LNG کی خرید و فروخت میں زیر گردش قرضے اب 12 ارب روپے سے بڑھ گئے ہیں، اور ابھی یہ ابتدا ہے. ابھی تک اطلاعات کے مطابق نجی بجلی گھروں نے LNG کی مد میں PSO کو تقریباً 4 ارب 60 کروڑ روپے کی ادائیگی کرنی ہے، جو کہ انہوں نے روک لی ہے. جبکہ RLNG کی مد میں بھی 8 ارب روپے کی ادائیگی باقی ہے، جس کی وجہ سے یہ قرضے اب اس وقت 12 ارب روپے تک پہنچ گئے ہیں. PSO کی جس کے پاس حکومت کی گارنٹی ہے، اس کے تحت LNG درآمد کرتا ہے. یہ اسے سوئی سدرن گیس اور سوئی ناردرن گیس کو فروخت کرتا ہے، جو اسے ٹیکسٹائل، فرٹیلائزر اور بجلی پیدا کرنے والے کارخانوں کو فراہم کرتی ہے. اطلاعات کے مطابق ٹیکسٹائل اور فرٹیلائزر سیکٹر کسی حد تک LNG کی ادائیگیاں کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کا بجلی سیکٹر یعنی کہ پاور سیکٹر
سیکٹر جو ہے وہ ایل این جی کی ادائیگیاں بر وقت نہ ہونے سے گردشی قرضوں کی گرفت میں آتا نظر آ رہا ہے، اور پی ایس او کو اس حوالے سے ادائیگیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ پاور پلانٹ چلانے والی کمپنیاں کہتی ہیں کہ ان سے بجلی خریدنے والی تقسیم کار کمپنیاں انہیں بل ادا نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے وہ بر وقت ادائیگی نہیں کر سکتی۔ مسئلہ یہی ہے کہ پاکستان میں بجلی کے بلوں کی ادائیگی کا جو عمل ہے یا تو وہ چوری کی مدد میں متاثر ہو رہا ہے، یا یہ کہ وہ ٹیکنیکل لاسز کی مدد میں متاثر ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے جو متعلقہ محکمے ہیں وہ بری طرح سے ناکام ہو رہے ہیں اور پاکستان کے لیے مسئلہ بن رہا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر پیٹرولیم جناب شاہد خاقان عباسی نے۔ بہت بہت شکریہ بھائی صاحب۔ بتائیے گا، پہلے ابھی ہم گردشی قرضوں کا عذاب جو ہے وہ ہمیں جکڑا ہوا ہے اور ابھی تک چل رہا ہے، یہ نیا معاملہ شروع ہو گیا ہے، ایل این جیز آ رہی ہے اور بڑی تعداد میں آ رہی ہے، اور ظاہر ہے انرجی سیکٹر کو اس کو فراہم بھی کی جا رہی ہے، لیکن اطلاعات کے مطابق اس کی ادائیگیوں کا بھی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ بتائیے یہ کیسے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایل این جی کی جو امپورٹس ہیں اس کی پیمنٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ آج تقریباً 1.5 سال ہو چکا ہے اور تمام پیمنٹس ٹائم پر ہو رہی ہیں، اس میں کوئی ڈیلے بھی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس وقت جو ایل این جی امپورٹرز ہیں ان میں پاکستان جو ہے وہ بڑا ایک ریلائبل امپورٹر سمجھا جاتا ہے، تو وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو ایشو کی آپ بات کر رہے ہیں، جس اخبار میں ذکر کیا گیا، وہ بنیادی طور پر جو پیمنٹس سوئی ناردرن نے پی ایس او کو کرنی ہے اس میں ایک ٹائم کا ڈیلے ہے، وہ سرکولر ڈیٹ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو ایل این جی ہے اس کا تقریباً 28% جو ہے وہ پاور سیکٹر استعمال کر رہا ہے، باقی 72% جو ہے وہ دوسرے سیکٹرز استعمال کر رہے ہیں، جو اپنی جو ادائیگی ہوتی ہے ایل این جی بیس گیس کی وہ بالکل مقررہ ٹائم پر کرتے ہیں، جس میں فرٹیلائزر شامل ہے۔ لیکن خاقان بھائی صاحب، مسئلہ تو ہے بجلی پیدا کرنے والے کارخانے، یہ آئی پی پیز ہی تو ادائیگی نہیں کر رہے، انہی کی تقریباً 4.5 ارب روپے کی ادائیگی باقی ہے، اور اسی طرح سے تو یہ مسئلہ بننا شروع ہوگا۔ ابھی یہ شروع ہوا ہے، ابھی سے 4.5 ارب روپے جو ہے وہ آئی پی پیز کی جانب سے ریسیویبلز ہیں۔ جی، یہ پیمنٹ کرنی ہے آئی پی پیز نے سوئی ناردرن کو، اور وہ بھی بنیادی طور پر وہ پیمنٹ کا گیپ اس لیے پیدا ہوا ہے کہ جو پرائس اوگرا نے نوٹیفائی کی تھی اس کو نیپرا نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اس میں کچھ ٹائم لگا، تو یہ ایک پیمنٹ کا مسئلہ بلڈ ہوا ہے۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ جو آئی پی پیز ہیں انہوں نے اس سے بہت زیادہ رقم جو ہے، میرے خیال اگر آپ 4 بلین کی بات کر رہے ہیں تو شاید 12 بلین کے جو سٹینڈ بائی ایل سیز ہیں وہ آؤٹ سٹینڈنگ ہیں ان کے سوئی ناردرن کے پاس، تو کسی قسم کا کوئی یہاں پر مسئلہ ایل این جی کی پیمنٹس میں نہیں ہے۔ لیکن یہ تو ابھی شروع ہوئی نا، ابھی سے یہ بلڈ ہونا شروع ہوگا، اور پھر ہم بولیں گے کہ یہ تو اتنا بڑا ہو گیا، تو ہمیں اس کو ابھی سے چیک کرنا چاہیے نا۔ ابھی سے اگر 4.5 ارب روپے آئی پی پیز نہیں دیے اور اس کو ابھی ہم نے چیک نہیں کیا، تو بڑھتے یہ وہی گردشی قرضے جو ہمیں اس وقت جکڑے ہوئے ہیں، یہ ایل این جی کے گردشی قرضے ہمیں مزید جکڑ لیں گے۔ نہیں، وہ یقیناً وہ ایک کنسرن ہے، لیکن اس کنسرن کی بیسس جس طرح ایکسپریس کی جا رہی ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ جو اس وقت تک پاور سیکٹر نے استعمال کیا ہے وہ شاید 40-50 ارب سے زیادہ کی وہ پیمنٹس کر چکے ہیں۔ یہ جو میں نے پہلے بتایا کہ جو یہ ڈیلے ایک پیدا ہوا ہے، یہ بنیادی طور پر اس وقت جب ہم نے اس سارے سلسلے کو شروع کیا تھا، جو پیمنٹ کے سٹرکچر جو ہے اس کے اندر کچھ انوملیز تھیں، کچھ اوگرا کی سمجھ اور تھی، جو این ٹی ڈی سی ہے یا سی پی پی ہے ان کی اور تھی، نیپرا کی اور تھی، وہ ایک ایشو ہے جو ابھی تک چل رہا ہے، اس کو یہ بیسیکلی ریکنسیلیشن کا ایشو ہے، اس میں کوئی اور مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ اس کو سرکولر ڈیٹ سے کمپیئر نہیں کر سکتے کہ یہ اس کا حصہ ہے۔ جو پیمنٹ کا سسٹم پاور سیکٹر کے ساتھ ایل این جی پیمنٹس کا بنایا گیا تھا وہ تقریباً قائم ہے، اس میں کوئی چند ڈیلے ضرور آئی ہیں لیکن اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ تو اب پچھلے تقریباً 6 مہینے سے یہ سلسلہ بڑا سٹریم لائنڈ ہے،
اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. شاہد خاقان عباسی وفاقی وزیر پیٹرولیم ہمارے ساتھ ہے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ گیم چینجر ہے, بہت اہم معاملہ ہے, پوری قوم کو اس پہ اکٹھا ہونا ضروری ہے. خیبر پختونخوا کہتی ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, ویسٹرن روٹ میں اس کے اہم حصوں کو شامل نہیں کیا گیا ہے, جائز شکایت ہے, اس کا جائزہ لیں گے. پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کے حوالے سے چھوٹے سے وقفے کے بعد. چین کی خصوصی دلچسپی کی وجہ سے اب پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ جسے گیم چینجر بھی کہا جا رہا ہے, اب اس کی مالیت بڑھ کے 51.5 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے. پوری دنیا اس کو بہت دلچسپی سے دیکھ رہی ہے, لیکن قومی اہمیت کے اس منصوبے پر کچھ پاکستان کے اندر کچھ سیاسی تنازعات اٹھ رہے ہیں. سی پیک کے تحت اس وقت 35 ارب ڈالر کے منصوبوں پر انتہائی تیزی سے کام ہو رہا ہے, مگر خیبر پختونخوا کی حکومت اور وہاں پہ دوسری سیاسی جماعتوں کا, خاص طور پہ این پی کا الزام ہے کہ سی پیک کے تحت ہونے والے ترقیاتی منصوبوں میں صوبے کو اس کا حصہ نہیں مل رہا ہے. پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کی اہمیت اور اس خیبر پختونخوا کی حکومت کے یہ انتہائی اہم آبزرویشن پر اور اس قومی منصوبے پر نگاہ ڈالی ہے ہمارے نمائندے خصوصی شاہزیب جیلانی نے اپنی اس رپورٹ میں. مغربی روٹ جو ہے وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے فریم ورک کا حصہ ہے. سارا پیسہ تو جو سی پیک کا ہے وہ ایسٹرن روٹ اور پاور جنریشن پہ استعمال ہو رہا ہے. پروجیکٹس کے پیچھے کون ہے, کون سی کمپنیز ہے, کون پیسہ بنائے گا, سب کو ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پیچھے کون ہے. ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. جو روٹ اس نے اس وقت کہا تھا کہ ڈی خان سے ہو کے پختونوں کے علاقے میں بلوچستان جائے گا, وہ روٹ واپس کرے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. یہ محض ایک سڑک ہے اور اس کی حیثیت کوریڈور کی نہیں. سی پیک پاکستان کے لیے قومی اہمیت کا منصوبہ ہے. اس منصوبے کے تحت ملک میں ہزاروں میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگ رہے ہیں. گوادر بندرگاہ, ایل این جی ٹرمنل, ایئرپورٹ تعمیر کیے جا رہے ہیں. سڑکوں اور ریل کے منصوبوں پر کام ہو رہا ہے. آگے جا کر صنعتی شہروں کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا. لیکن جب سے اس کثیر الجہتی منصوبے کا اعلان ہوا ہے, اس کے بنیادی پہلوؤں پر ابہام رہا ہے. حکومت کی تمام تر یقین دہانیوں کے باوجود سیاسی جماعتوں میں اکنامک کوریڈور کے روٹ پر تحفظات رہے ہیں. گوادر سے کاشغر کا راستہ کوئی 3000 کلومیٹر کا ہے. وفاقی حکومت کی ترجیحات کے مطابق مشرقی روٹ پر کام تیزی سے جاری ہے. یہ روٹ گوادر, خزدار, سکھر, رحیم یار خان, بہاولپور, ملتان اور لاہور سے ہوتا ہوا اسلام آباد تک جاتا ہے, جہاں سے یہ تھاکوٹ اور منسرا کے ذریعے چین میں داخل ہوگا. سی پیک کا دوسرا روٹ مغربی روٹ ہے. اس روٹ میں پختون اور بلوچ آبادیاں آتی ہیں. یہ راستہ گوادر سے شروع ہو کر تربت, پنجگور, سوراب, قلات, کوئٹہ اور یوب سے ہوتا ہوا ڈیرہ اسماعیل خان کے راستے حسن ابدال سے اسلام آباد تک جاتا ہے. اس وقت بجلی کے جن بڑے منصوبوں پر کام ہو رہا ہے وہ تمام کے تمام مشرقی روٹ پر واقع ہیں. وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ سی پیک ایک طویل المدتی منصوبہ ہے اور آنے والے برسوں میں مغربی روٹ پر بھی کام ہوگا. لیکن خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت اس پورے معاملے میں وفاقی حکومت پر بدنیتی کا الزام لگاتی ہے. ہمیں چائنیز ایمبیسڈر نے پرویز خٹک صاحب کے ساتھ ان کی ایک ملاقات ہوئی اسلام آباد میں کے پی کے ہاؤس میں, تو خٹک صاحب نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا جیسے فیڈرل گورنمنٹ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ شامل ہے, سی پیک کا حصہ ہے ویسٹرن روٹ, تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں. پھر خٹک صاحب نے سوال کیا کہ کیا اس کو ہم ریکویسٹ کریں تو آپ شامل کریں گے, اس میں شامل کر لیں. انہوں نے کہا جی نہیں, ہماری تو انٹریکشن جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے, آپ یہ بات کرنی ہے تو اپنی وفاقی حکومت کے ساتھ بات کریں. خیبر پختونخوا میں غم و غصہ پھیل رہا ہے اور اب عوامی نیشنل پارٹی نے معاملہ سڑکوں پر لانے کا فیصلہ کر لیا ہے. 4 تاریخ کو ہر ایک تینوں صوبوں میں, بلوچستان میں, سندھ میں اور پختونخوا میں سی پیک کے خلاف, یہ جو موجودہ سی پیک ان کا ہے جس میں صرف ایسٹرن روٹ ہے, اس کے خلاف ہم یوم احتجاج منائیں گے. سیاسی جماعتوں کا کہنا ہے کہ سی پیک جیسے منصوبوں کا اصل مقصد پسماندہ علاقوں کی ترقی ہونا چاہیے تاکہ روڈ, رستے بنے, سرمایہ کاری ہو اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں. جب ایسا نہیں ہوتا تو احساس محرومی بڑھتا ہے جو کہ کسی طرح ملکی مفاد میں نہیں.
اس پر مزید بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہمارے ساتھ شاہ زیب جیلانی اسٹوڈیو میں موجود ہے. کتنی ویلڈ ہے شکایت خیبر پختونخوا کی سیاسی جماعتوں کی اور حکومت کی؟ دیکھیں پہلے دن سے شکوک و شبہات تھے. گورنمنٹ نے وفاقی حکومت نے پوری کوشش کی. احسن اقبال صاحب نے کہا کہ جی ہم ویسٹرن روٹ بھی بنائیں گے, ایسٹرن بھی بنائیں گے, ایک سینٹرل روٹ بھی ہے, اور انہوں نے کہا اس پہ بھی کام ہوگا. کافی لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ جو نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے شروع سے جو ان کے نقشے بنتے آ رہے ہیں ان کا زور ہمیشہ سے ایسٹرن روٹ پہ رہا ہے. اب ان کا یہ کہنا ہے, وہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں خیبر پختونخوا کی, پی ٹی آئی ہے, عوامی نیشنل پارٹی ہے, جماعت اسلامی ہے, شیرپاؤ صاحب ہیں, یہ سارے آپس میں ویسے ان کے اختلافات ہیں. اس معاملے پہ سب ایک پیج پر ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے شروع سے ہمیں آسرے میں رکھا کہ آپ ویسٹرن روٹ پر کام کریں گے لیکن اس پر کام نہیں ہو رہا. اور اب چائنیز امبیسڈر نے بھی ہمیں کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ جی یہ تو حصے کا ڈسکشن کا حصہ ہی نہیں ہے. تو کافی حد تک جائز نظر آتی ہیں ان کی شکایت. اچھا, اس سلسلے میں اور ظاہر ہے کہ وہ روٹ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس کے ساتھ وہاں پہ معیشت ترقی کرتی ہے, کارخانے بنتے ہیں اور پھر معیشت کا پہیہ چلتا ہے جہاں جہاں سے یہ روٹ گزرے گا. لیکن وفاقی حکومت کا بھی تو اس پہ ایک موقف ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی زیادتی نہیں کی گئی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں یہ سی پیک جو ہے یہ 2-3 سال کا منصوبہ نہیں ہے, یہ 2030 تک جائے گا, مطلب 14 سال اور کام ہوگا. تو ان کی پرائیورٹی یہ نظر آتی ہے گورنمنٹ کی کہ پہلے تیزی سے کام چل رہا ہے ایسٹرن روٹ پہ, اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے جا کے ویسٹرن روٹ پہ بھی کام ہوگا, جس پہ ظاہر ہے کہ یہ جماعتیں خوش نہیں ہیں. بلوچستان میں بھی کافی تحفظات ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس قسم کا منصوبہ جو اتنا جیو اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ ہو, معاشی اور سیاسی طور پہ ضروری ہو, جب تک لوگوں کی شراکت نہیں ہوگی, حصہ داری نہیں ہوگی, اونرشپ نہیں ہوگی تو پھر وہ نہیں چل سکتا. اچھا, یہ بہت صاف اور شفاف انداز میں سامنے نہیں ہے کہ منصوبے کے کس حصے پہ کس وقت کام کہاں پہنچے گا, کب کہاں پہنچے گا. اگر یہ شفاف ہوتا تو اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا کہ ایسٹرن روٹ کے یہ مائل سٹونز ہیں یہ اس طرح سے, اور ویسٹرن روٹ کے یہ مائل سٹونز ہیں یہ ان تاریخوں پہ عبور کیے جائیں گے. گورنمنٹ کی ڈاکیومنٹس میں تو ہیں, ٹائم لائنز ہیں, ڈیڈ لائنز ہیں. ابھی ہمیں یہ پتا ہے کہ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ کوئی $50 بلین اس کی لاگت ہو گئی ہے, اور ابھی جو چیزیں پائپ لائن میں ہیں جن منصوبوں پہ کام ہو رہا ہے وہ انرجی کے ہوں, انفراسٹرکچر کے ہوں, 35 بلین پہ سمجھیں کام آلریڈی ہو رہا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کاغذی ہے, اس پہ ایکچولی آن دا گراؤنڈ کام ہو رہا ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر اس کو قومی منصوبہ بنانا ہے, پاکستان کے فائدے میں بنانا ہے, تو مقامی آبادیوں کو چاہے بلوچستان کی ہوں, خیبر پختونخوا کی ہوں, انہیں حصہ داری, انہیں شراکت داری دینی پڑے گی. بہت بہت شکریہ. شاہ زیب جیلانی ہمارے ساتھ تھے, اور یہ ظاہر ہے کہ اس سے اہم منصوبہ پاکستان کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. پاکستان کے جوہری پروگرام کے بعد پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کو پاکستان کی سلامتی کے لحاظ سے اور پاکستان کی ترقی کے لحاظ سے انتہائی اہم منصوبہ کہا جا رہا ہے. خود چین کے اپنے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں اس میں اس کی بہت اہمیت ہے, اور جب سے پاکستان اور چین نے اقتصادی راہداری منصوبے پر کام شروع کیا ہے اس کے خلاف بھارت اور کئی دوسری قوتوں کی جانب سے بھرپور سازشوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے. لیکن اس دوران ہر مشکل وقت پر چین پاکستان کے ساتھ بدستور کھڑا ہے, اور ایسے ہی لگتا ہے کہ آئندہ بھی ایسا ہوگا اور بھارت کو یا دوسری قوتوں کو اس کا جواب دے گا. چین نے 2 روز قبل ایک بار پھر بھارت کی جانب سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مولانا مسعود اظہر کو دہشت گرد قرار دلوانے کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے, اور ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج بھارت کو دیا جس میں بھارت میں اندرونی طور پہ کافی ہلچل مچ گئی ہے. اس سے قبل بھی مارچ میں سلامتی کونسل کی 1267 کمیٹی میں مسعود اظہر کو دہشت گرد قرار دینے کی قرارداد پیش کی گئی تھی, لیکن اسے بھی چین نے ٹیکنیکل بنیاد پر 6 ماہ کے لیے ویٹو کر دیا تھا. پھر اس کو دوبارہ کیا ہے چین نے ویٹو. چین نے 2 روز قبل ہی تبت کے مقام پر بھارت کی طرف سے جانے والی دریائے برہم پترا کا پانی بھی روک لیا تھا. یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ بتائی جا رہی ہے جس سے برہم پترا سے بھارت کو پانی کی فراہمی میں 36% کمی ہو جائے گی. ایک اہم چیز ہے جس کے اس حوالے سے بھارتی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ چین کی جانب سے برہم پترا پر لال ہو ہائیڈرو پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے, اور بھارت کی 5 ریاستوں میں پانی کی شدید قلت اس منصوبے سے پیدا ہو سکتی ہے. بھارتی پانی روکنے کا واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب 6 روز قبل بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ بھارت سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کا پانی روک سکتا ہے. بھارت نے پچھلے سال جون میں ذکی الرحمان لکھوی کی رہائی پر پاکستان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا تھا, مگر یہ کوشش بھی چین نے ناکام بنا دی تھی. اسی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کا محافظ صرف پاکستان کے عوام, پاکستان کی فوج, پاکستان کی حکومت نہیں بلکہ خود چین کی حکومت اور چین کے عوام بھی ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.